صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد ان تصلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ صلوات باواز بلند پڑھ لے مان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت۔ صلوات پڑھیں باواز بلند محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت فلل ابصار تثبت لرؤیت وتجبر بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبهاء واستخلص بالنور والضیاء خالق لا نظیر له واحد لا ند له الہ لا ثانی معه وفاطر لا شریک له ورازق لا معین له الاول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا عناء والمؤمن بلا نہایت والمبدی بلا آمد والثانی بلا احد والرب بلا شریک ثم الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القریشی الہاشمی الابتہامی وسید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء المعصومین المظلومین الہادیین المہدیین المنتخبین المنتجبین العابدین الشاکرین الحامدین الزاہدین الراشدین الخلفاء اللہ فی الارض الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ دعا ہے کہ خالق لم یزل بانیان مجلس بالخصوص میرے واجب الاحترام بھائی جناب ذوالفقار صاحب اور ان کے ساتھ ان کے معاونین کی اس سایہ جلیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے بھی سادات عظام مومنین کرام ذکر پاک میں تشریف لائے ہیں، مالک آپ کا اس پاک و طیب بارگاہ میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کا اجر کثیر عطا فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ ایک تو 18 جیٹھ کا دن ہے
اوپر سے موسمیاتی گڑبڑ اور بجلی کا آنا جانا، میں کافی دور دراز سے سفر کر کے آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو وقت مجھے دیا گیا ہے اس وقت کے اندر آپ کو اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے راہبر، اپنے سردار کی شان سناؤں، یا قرآن سے سناؤں یا مصطفیٰ کے فرمان سے سناؤں۔ یہ دو ہی میرے پاس ماخذ ہیں جن سے میں نے آپ کو محمد و آل محمد کے فضائل سنانے ہیں۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، اور آیت کا نمبر 65 ہے، 65۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، اے میرے حبیب تیری قسم، اس سے بڑی فضیلت مصطفیٰ کیا ہوگی۔ اللہ قسم اٹھا رہا ہے اور اٹھا رہا ہے اپنے حبیب کی، اور مخاطب بھی ہو رہا ہے اپنے حبیب سے، اور اپنے حبیب کو یہ بتا رہا ہے کہ ہر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں، میں مومن ہوں، میں صاحب کردار ہوں، صاحب تقوی ہوں، لیکن اللہ نے کہا کہ حبیب ان لوگوں کو بتا دے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، اس وقت تک یہ مومن نہیں بن سکتے جب تک مصطفیٰ تجھے اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ زندگی دراز ہو آپ کی، زندگی دراز ہو آپ کی، سلامت و آباد رہیں۔ یعنی کہ ایمان والا ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ سرکار محمد مصطفیٰ کو اپنا حاکم تسلیم کرنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا جب تک مصطفیٰ کی ذات بابرکات کو اپنا حاکم، اپنا رہبر، چیف جسٹس تسلیم نہیں کرے گا۔ صرف زبان سے نہیں، صرف زبان سے تسلیم کرنا کافی نہیں۔ آیت کا اگلا حصہ پڑھیے، اگلے حصے میں خدا بند ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہیں کہ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، جو ہے یا نہیں ہے۔ صرف زبان سے یہ نہیں کہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ صرف زبان سے یہ نہ کہیں کہ جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ زبان سے نہیں، عمل سے ثابت کرے۔ عمل سے کیسے ثابت کرے؟ ثم لا یجد فیہا، کہ جب تو کوئی فیصلہ کر دے، توجہ ہے یا نہیں؟ جب مصطفیٰ تو کوئی فیصلہ کر دے تو یہ اپنے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے اور شان مصطفیٰ سنا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ نے کہا کہ صرف زبان سے تجھے حاکم تسلیم نہ کریں، بلکہ جب تو کوئی فیصلہ کر دے، جب تو کوئی فیصلہ صادر کر دے تو تیرے فیصلے پر منعن عمل کرے اور دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرے۔ اب ایک بات تو ثابت ہو گئی اہلیان ضلع گجرات کہ جب بھی میرا مصطفیٰ کوئی فیصلہ کرتا تھا کچھ لوگ دل میں تنگی محسوس کرتے تھے، کچھ لوگ دل میں تنگی محسوس کرتے تھے، یعنی دل میں وہ برا محسوس کرتے تھے۔ اب جو برا محسوس کر رہے ہیں اللہ ان سے مخاطب ہو رہا ہے کہ خبردار، جب میرا مصطفیٰ کوئی فیصلہ کر دے تو دل میں بھی تنگی محسوس نہیں کرنی ہے، دل میں بھی برا محسوس نہیں کرنا ہے۔ مما قضائی، جب کوئی فیصلہ کر دے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، میرے مصطفیٰ کے فیصلے کو ایسے تسلیم کرو جیسا ماننے کا حق ہے۔ زندگی دراز ہو آپ کی، زندگی دراز ہو آپ کی، سلامت و آباد رہیں۔
مصطفیٰ کوئی فیصلہ کر دے تو پھر دل میں برا محسوس نہیں کرنا، بلکہ اس کو ایسے ماننا ہے جیسا ماننے کا حق ہے۔ اب بعد از مصطفیٰ امت پڑ گئی اختلاف میں، امت میں بن گئے فرقے، امت بٹ گئی فرقوں میں۔ اب کیسے پتا چلے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ فیصلے تم نے نہیں کرنے، یہ فیصلہ میرا نبی کرے گا، یہ فیصلہ نبی کر کے تمہیں بتائے گا کہ حق کیا ہے۔ جاؤ جا کے رسول سے پوچھو کہ حق کیا ہے، جاؤ جا کے رسول سے پوچھو کہ حق کیا ہے۔ کہا کہ رسول سے بھی پوچھنا۔ پہلے قرآن کی ایک آیت میں اور پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اگر آپ قرآن سننا پسند کرتے ہیں تو۔ قرآن سننا پسند کرتے ہیں؟ سورہ محمد پارہ نمبر 26 آیت نمبر 2، توجہ ہے یا نہیں؟ سورہ محمد پارہ نمبر 26 آیت نمبر 2، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم۔ آنکھ دو سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تحقیق ایمان والے وہ ہیں جن کے عمل نیک ہوتے ہیں، جن کے اعمال صالح ہوتے ہیں، اور صرف عمل اور ایمان کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ آمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم۔ اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک اس بات پر ایمان نہ لاؤ جو مصطفیٰ پر نازل ہو چکی ہے۔ اچھا، بچوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ بچوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ بزرگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ یا آپ کی توجہ اس بجلی کی طرف ہے؟ یقیناً ہوگی بجلی کی طرف بھی، کیونکہ یہ بندوں کا بنایا ہوا وسیلہ ہے۔ تو جو بندوں کا بنایا ہوا وسیلہ ہوتا ہے وہ یہی کام کرتا ہے، یعنی عین مشکل وقت میں جو ساتھ چھوڑ جائے وہ بندوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے، جو ہر مشکل میں کام آئے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک اس بات پر ایمان نہ لاؤ جو مصطفیٰ پہ نازل ہو چکی ہے۔ صرف بات ہی نہیں ہے بلکہ فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ جو مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے نا، یہی رب کی طرف سے حق ہے۔ جو مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے یہی حق ہے، اور اس حق پر ایمان لاؤ گے۔ وہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم مصطفیٰ کے کیے ہوئے فیصلے پر دل سے عمل نہیں کرتے اور دل میں بھی تنگی محسوس نہیں کرتے۔ اب مصطفیٰ کو حاکم ماننا ایمان ہے، مصطفیٰ کے فیصلے کو تسلیم کرنا ایمان ہے۔ جو مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے اس نازل ہونے والے پر ایمان رکھنا یہی ایمان ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بعد ہم کیا کریں، ہم کس سے رجوع کریں؟ کائنات کے رسول نے فرمایا ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور راستہ میں محمد مصطفیٰ تمہیں بتا کے جاتا ہوں کہ میرے پاس کسی ذاکر کے پاس نہیں جانا، میرے پاس کسی مفتی کے پاس نہیں جانا، میرے پاس کسی مجتہد کسی ملا کے پاس نہیں جانا۔ میں تمہیں ایک طریقہ بتا کے جا رہا ہوں، اس پر عمل کرنا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آواز رسالت آئی، انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ کائنات کے رسول نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو ہم پلہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون کون سی؟ کتاب اللہ ہے و اطاعت اہل بیت، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہے۔
کام اطرت نہیں، کتاب اللہ والی، اطرت رسول والی، جو ہے یا نہیں؟ کتاب اللہ والی، اطرت رسول والی۔ فرمایا میرے بعد اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھام لو، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی قرآن اور اہل بیت اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی قرآن اور اہل بیت اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ اب اہلیان پرسوال، اہلیان ضلع گجرات، کائنات کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اسی فیصلے کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اس فیصلے کے مقابلے میں کوئی دوسرا فیصلہ اب نہیں لانا ہے۔ کائنات کے رسول نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت ہیں۔ اب جملہ خورشید عبادی کہنے لگا ہے ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے۔ اگر قرآن سمجھ نہ آئے اہل بیت سے پوچھ لینا، اگر اہل بیت سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لینا۔ اگر قرآن سمجھنا ہے، بسم اللہ برادر محترم، اگر قرآن سمجھنا ہے تو کس سے پوچھنا ہے؟ اہل بیت سے۔ اور اگر اہل بیت سمجھنا ہے قرآن سے پوچھنا ہے، ملا سے نہیں پوچھنا۔ جو ہے یا نہیں؟ کیونکہ قرآن کا بارے میں تمہیں وہ بتائے گا جو قرآن کا وارث ہوگا۔ اب قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ تیرا وارث کون ہے۔ اگر آپ پریشان نہ بیٹھے ہوں، کچھ اور آیتیں آپ کو سنا دوں، سننا چاہیں گے تو سناؤں گا، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ سورہ فاطر میں ارشاد رب العزت ہوا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے قرآن کا، اپنی کتاب کا وارث ان بندوں کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا۔ جو ہے یا نہیں ہے؟ غور ہی نہیں فرما رہے۔ یعنی کہ ہم نے قرآن کا وارث ان کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا۔ اب پتہ چلا قرآن کا وارث وہ ہوگا جس کو اللہ نے چنا ہوگا۔ اللہ کو چنا ہوا اور ہوتا ہے، بندوں کا چنا ہوا اور ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ایسے سمجھ نہیں آئے گا، تھوڑا سا قرآن پہ اور غور کرو۔ ہم نے کہا الہ العالمین اس قرآن کا مقام کیا ہے؟ اب جملہ کہوں گا، جملہ نہیں، قرآن کی آیت پڑھوں گا۔ اس قرآن کا مقام کیا ہے؟ آواز قدرت آئی لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو سوائے پاک بندے کے کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ اس قرآن کو سوائے پاک بندے کے کوئی مس نہیں کر سکتا، اس قرآن کو سوائے پاک بندے کے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب میں کہا کرتا ہوں جب کوئی ناپاک بندہ، چاچا جی، جب کوئی ناپاک بندہ قرآن کو چھو نہیں سکتا، پھر کوئی ناپاک بندہ قرآن کا وارث کیسے بن سکتا ہے؟ اب قرآن کا وارث وہ ہوگا جو قرآن کی طرح پاک ہوگا۔ ایک جملہ کہوں، اگر آپ وصول کریں تو قرآن کا وارث وہ ہوگا جو قرآن کی طرح نازل ہوا ہوگا۔ جو ہے یا نہیں ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے شب قدر میں۔ اب وارث قرآن کا بھی 12 اور 13 رجب کی درمیانی شب بیت اللہ کے سینٹر میں نزول۔ نعرہ حیدری۔ اب قبلہ اللہ نے کہا کہ قرآن کا وارث وہ ہے بابا تسکین شاہ جی جس کو ہم نے چنا ہے۔ تو جو اللہ کو چنا ہوا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، لیکن اللہ کے چنے ہوں کے مقابلے میں بندے اپنی کارروائی ڈالنے
سے باز نہیں آئے، انہوں نے بھی چن لیے، بندوں نے بھی چن لیے اللہ کے چنے ہوئے کے مقابلے میں، مگر جو بندوں کا چنا ہوا تھا وہ منبر پر بیٹھا، پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، زمانے کے سامنے اس کی حقیقت آ گئی، اس کی حقیقت زمانے کو پتہ چل گئی، جس کو بندوں نے چنا تھا اس نے منبر پر بیٹھتے ہی پہلا خطبہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک گناہگار سا بندہ ہوں۔ تو جو ہے یہ نہیں ہے، میں بھی تمہاری طرح کا ایک گناہگار سا بندہ ہوں۔ دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا، کبھی کبھی شیطان مجھ پہ غالب آ جاتا ہے۔ تیسرا خطبہ ارشاد فرمایا، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دینا، کیوں؟ ان کا انتخاب بندوں نے کیا تھا، تو جو بندوں کا چنا ہوا ہوتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، جو بندوں کا چنا ہوا ہوتا ہے اس پر شیطان غالب آ جاتا ہے، جو بندوں کا چنا ہوا ہوتا ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور جو بندوں کا چنا ہوا ہوتا ہے جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتا ہے وہ کہتا ہے ٹھہریے گھر سے پتہ کر کے بتاتا ہوں، ٹھہریے گھر سے پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ تو جو بندوں کا چنا ہوا ہوتا ہے وہ گناہگار ہوگا، جو بندوں کا چنا ہوا ہوگا وہ ٹیڑھا ہوگا، جو بندوں کا چنا ہوا ہوگا وہ گھر بیٹیوں سے مسئلے پوچھ کے بتائے گا، لیکن جو رحمان کا چنا ہوگا، جو یزدان کا چنا ہوگا، جو خالق کردگار کا چنا ہوگا، وہ منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کر دے گا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ علی سے، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں۔ جتنا ٹائم دیا گیا ہے اسی ٹائم کے اندر نوکری کرنا مقصود ہے۔ اگر یہ دنیا علی کو حق کا امام مان لیتی، علی کی شریف اور پردےدار بیٹیاں کوفہ و شام کے بازاروں میں ننگے سارے چادر کا سوال نہ کرتے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سوائے غم حسین کے دنیا کو کوئی اور غم دیکھنا نصیب نہ ہو۔ خطیب آل محمد ملک الیاس بھائی زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دین اللہ کا بچ گیا، کلمہ نبی کا بچ گیا، شریعت مطہرہ اسلام کی بچ گئی اور گھر علی کا اجڑ گیا۔ پھر خطیب آل محمد رو کے فرمایا کرتے تھے، اس اسلام کی بقا کے لیے اس طرح کسی نبی کے بیٹے نہیں اجڑے جس طرح علی کی بیٹیاں اجڑ گئیں۔ زیدی صاحب فرماتے تھے کہ کربلا کے میدان میں دنیا کا کوئی ایسا ظلم نہیں جو ان مسلمانوں نے اولاد علی پہ نہ کیا ہو، مگر خطیب آل محمد رو کے کہا کرتے تھے ان مسلمانوں نے علی کے بیٹوں کو تھوڑا مارا، علی کی بیٹیوں کو زیادہ مارا۔ علی کے بیٹوں کی مقتل فقط کربلا تھی، علی کی بیٹیاں کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، ہر بازار میں قتل ہوتی رہی، ہر چوک میں قتل ہوتی رہی، ہر دربار میں قتل ہوتی رہی۔ مکانوں کی چھتوں پہ چڑھی ہوئی کمینی عورتیں پتھر مار مار کے اشارے کر کر کے کہتی تھی، وہ جو چل نہیں سکتی یہ باغی کی بڑی بہن ہے، وہ جو چل کے گر پڑتی ہے یہ باغی کی چھوٹی بہن ہے، وہ جس کے کانوں سے خون آ رہا ہے یہ باغی کی بیٹی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا علامہ عرفان حیدر عبدی شہید ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہی آج میں پرسوار کی سرزمین پر دہرانے لگا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں دنیا والوں سے ایک سوال کرتا ہوں، میرے سوال کا جواب دو۔ آپ کہتے ہو شیعہ روتے کیوں ہیں، آپ کہتے ہو شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، علامہ عبدی صاحب فرمایا کرتے تھے تم یہ کیوں نہیں کہتے شیعہ مر کیوں نہیں جاتے۔ وہ میرا سوال ہے دنیا والوں سے، اتنا سوال ہے، کائنات عصمت و طہارت کی تین مقدس ترین بیٹیاں، ایک رسول کی بیٹی زہرا، ایک علی کی بیٹی زینب، ایک حسین کی بیٹی سکینہ، دنیا والوں مجھے بتاؤ ان تین بیٹیوں کا قصور کیا تھا؟ دنیا والوں
مجھے بتاؤ یہ زہرا کا پہلو زخمی کیوں ہے؟ اگر کوئی قصور نہیں تھا پھر مجھے بتاؤ